أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. زندگی مانگو کسی سے، زندگی مانگو کسی سے، نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی، تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. ایک بات پورا مجمع کہہ رہا: سبحان اللہ. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی بہت ہی مختصر مگر بڑی بامقصد مجلس میں تشریف فرما اہل علم حضرات، مخیرین، دین کے علم کے نسبت پر اور دین کی نسبت پر کام کرنے والے تمام ہی معززین، ادارہ اصحاب صفہ کے تمام ذمہ داران، دھولیا اور مالیگاؤں سے تشریف لائے تمام ہی معززین، میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کر اس بات پر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس رب نے، اس رب العالمین نے آپ کو، ہم سب کو اس خدمت کے لیے قبول فرمایا
اس پر شکر ادا کریں. اور اب میں جو الفاظ دعا کے کہہ رہا ہوں میں تمام سے گزارش کروں گا کہ سب نے آمین کہنا. اور میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے اور ہم سب کا بیڑا. ارے بولو زور سے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. بڑے بڑے اجلاس میں جاتا ہوں, بڑی بڑی محفلوں میں جاتا ہوں, ہزاروں کی مجمع دیکھتا ہوں, لیکن آج اس جنگل میں منظر جو نظر آ رہا ہے دین کے اعتبار سے, دین کی نسبت کے اعتبار سے تو دل بڑا خوش ہو گیا. اور جب میں انٹری مارا وہاں گاڑی روک دی گئی. ڈاکٹر صاحب آپ اندر تشریف لائیں کہ جب میں انٹری مارا وہاں پر اور وہ گاڑی روک دی گئی اور مجھے پتا چلا کہ اب یہاں سے دوسری گاڑی میں جانا ہے. وہ گاڑی بھی خاص ہے اور ڈرائیور بھی خاص ہے. پھر ان راستوں پر جب میں آیا تو مجھے ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے ہم جیسے کمزور اگر ایسے راستوں پر چل کر بھی دین کی نسبت پر کام کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ کوئی صراط کا راستہ آسان کر سکتا ہے. بہت سے آمین. اور اب میں مخیری تمام ہی اہل خیر حضرات کے لیے جو دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں اس پر بھی آمین کہنا. اے اللہ یہ جتنے لوگ خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی دنیا سے آ رہا ہے, کوئی مالیگاؤں سے آ رہا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے, صرف دین کی نسبت پر یہاں پر آ رہے, میں ان کے لیے دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں. اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں میرے مولا تو سب کی حاضری کو بے انتہا قبول کر. اور جیسے مجھے پتا چلا کہ تقریباً اس علاقے میں کنر اور اورنگ آباد کی ان پہاڑیوں میں, ان حسین وادیوں میں یہ جو لوگ دین کی نسبت پر کام کر رہے ہیں میرے مولا تو ان تمام کی خدمات کو بے انتہا قبول فرما اور دنیا میں بھی اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما اور آخرت میں بھی اس کا بہترین صلہ نصیب فرما. اور یہ علم کی مجلس بھی ہے. حافظ سعید صاحب نے, مولانا سعید صاحب نے بھی بڑی پیاری بات کہی ہے. ایک بچہ آیا, اس نے مدرسے کی اہمیت پر 3 منٹ 4 منٹ کی تقریر کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا چھوٹا ادارہ ہے مگر یہاں پر قرآن کی کس انداز میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس بچے نے تلاوت کیا قسم اللہ کے دل خوش ہو گیا کہ اگر ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اتنا اچھا قرآن پڑھایا جا رہا ہے, اتنی محنت اگر اللہ کی کتاب پر کی جا رہی ہے اور ان وادیوں میں, ان جنگلات میں, ان دیہاتوں میں اگر قرآن کو اتنے بہتر انداز میں پڑھایا جا رہا ہے تو یقیناً اللہ خوش ہوگا, اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اس کا آخرت میں بھی دنیا میں بھی ثواب ملے گا. پیارے بچوں نے بڑے پیارے انداز میں قرآن پڑھا. بس میں 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے جو ابھی خطبے میں تلاوت کیا کیونکہ یہ بیان کا موقع نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے آپ کو باہر آواز آئی ہوگی میں نے یہ جملہ کہا کہ بد دعا لینا جائز نہیں ہے, ثواب رکھنے کے قریب ہے. تو میں صرف 2-3 آیتیں جو میں نے پڑھا وہ میں سمجھا کر بات کر رہا ہوں. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. شہیر میاں نے مجھ سے کہا کہ بس ایک ادارہ ہے, ہم لوگ وہاں جاتے ہیں, کچھ تھوڑی سی خدمت کر لیتے ہیں, اگر آپ کے قدم پڑ جائیں, آپ آ جائیں تو بڑا اچھا رہے گا. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں محفل چلے گی باقاعدہ. اور اچھا تو قرآن کی دیکھیں, قرآن کی پہلی آیت جو اللہ نے اس زمین پر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری, پیارے بچوں وہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی. اور وہ آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی آیت ہے. ہم علماء کے بیانات میں سنتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں 6666 آیات اتاری, یہ سنتے ہیں. لیکن اب ذرا دھیان دیں کہ اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں اور ہر آیت گویا کہ اللہ کا ایک آرڈر ہے, حکم ہے. کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور کچھ سے رکنے کا حکم ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن میں روزے کا بھی حکم ہے, قرآن میں نماز کا بھی حکم ہے, قرآن میں زکات کا بھی حکم ہے, قرآن میں حج کا بھی حکم ہے, قرآن میں صدقہ خیرات کا بھی حکم ہے. اور یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں. روزہ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو جو بندہ جو بندی میرے لیے بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, اے محمد کہہ دو کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں.
یعنی کتنی بڑی عبادت ہوگی. حج لوگ ابھی کر کے آئے ہیں, اتنا بڑا عمل ہے, اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ کہتا ہے جو میرے بندے, جو میری بندیاں حج کے لیے آئیں گے, میرے گھر کا طواف کریں گے, صفا مروا کی سعی کریں گے, حج کر کے اب وہ جب جائیں گے واپس شیطان کو پتھر مار کر اور یہ اعمال کر کے جب گھر کو جائیں گے تو اللہ کہتا ہے یہ حج مجھے اتنا پسند ہے کہ آنے والوں کو اب میں ایسے گھر لوٹاؤں گا اور ایسا گناہوں سے پاک صاف کر دوں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی. اتنی بڑی عبادت, میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, اتنی بڑی عبادت. نماز بڑی عبادت, لیکن پیارے بچوں آپ بھی سن لو کہ روزے کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا, حج کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا, زکات کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا, اور چیزوں کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا. قرآن میں سب سے پہلی آیت یعنی اللہ کا جو سب سے پہلا آرڈر جو آسمان سے زمین پر آیا ہے پوری انسانیت کے لیے تو وہ تھا اقرا. اقرا یہ پہلا شبد, یہ پہلا لفظ جو ہے یہ زمین پر اترا, اور اقرا اس لفظ کے معنی ہے پڑھ. کیا معنی ہے؟ پڑھ, سکھا. کیا کہتے ہیں تمہارے علاقے میں؟ سکھا. ایجوکیشن, تعلیم, شکشن. میں بھی شیرپور کے منتری کا جو ابھی ہمارا شکشن منتری ہے اس کے کالج میں میرا پروگرام تھا, سبھی 90% ہندو بھائی تھے, تو ڈاکٹر صاحب اور حافظ صاحب نے ان کے سامنے بات کہی کہ لوگ علم کی, تعلیم کی, ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. میں مسلم دھرم گرو آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں, لیکن قرآن میں روزہ, نماز, حج, زکات, صدقہ, خیرات, ان تمام سے پہلے رب نے جو حکم دیا ہے وہ سب سے پہلا حکم ہے اقرا, یعنی سکھا, تعلیم حاصل کرو. ایجوکیشن, شکشن کی طرف پہلا حکم آیا. یہ قرآن کی پہلی آیت ہے. سارے منتری حضرات دیکھ رہے ہیں, نیتا حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قرآن میں پہلا آرڈر یہی آیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن پہلا آرڈر ارے بولو یہی آیا. کیوں؟ اس لیے میں نے تو کہا نا کہ تعلیم, علم, پیارے بچوں, علم, تعلیم, ایجوکیشن, شکشن اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ میں نے اشعار میں کیا کہا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو, جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو, صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیوں؟ تخت و تاج نہیں. میں تو مسلمان سے بھی کہتا کہ یہ مسلمان جو ہے نالیوں کے الیکشن میں 1 کروڑ روپے خرچہ کر رہے ہیں. کیوں 1 کروڑ؟ میں اس کو ہنسی کے انداز میں کہتا ہوں کہ میں بھی ایک سیاسی آدمی ہوں. میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک آدمی نالیوں کے الیکشن کے لیے کھڑا رہتا ہے, 1 کروڑ خرچہ کرتا ہے اور جنتا کو وہ جمع کر کر کے لاکھوں روپے کا پروگرام کرتا ہے, اور جنتا سے وہ یہ کہتا ہے کہ دوستو یاد رکھو یہ جو میرے مقابلے میں 4 کھڑے, قسم خدا کی مجھ سے اچھی نالی وہ صاف نہیں کریں گے, مجھے موقع نہیں سمجھا. کارپوریٹر کا الیکشن مطلب وہی رہتا ہے. تو کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو سنو, جب رب نے حج, روزہ, نماز, زکات تمام چیزوں سے پہلے اقرا یہ آرڈر زمین پر اتارا ہے تو کوئی تو بات ہے اقرا, کوئی تو بات ہے شکشن میں, کوئی تو بات ہے ایجوکیشن میں. علماء بڑی پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے روزے, نماز سے پہلے, حج, زکات سے پہلے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا. ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی کہ پڑھنے کا حکم اللہ نے اس لیے پہلے دیا کہ وہ رب بھی جانتا ہے, وہ رب بھی جانتا ہے کہ جب تک یہ باولا پڑھے گا نہیں مجھے بھی نہیں پہچانے. یہ باولا پڑھے گا تو مجھے بھی پہچانے گا کہ میرا رسول. پڑھے گا تو جانے گا خالق کون, پڑھے گا تو جانے گا رزق دینے والا کون, پڑھے گا تو جانے گا زندگی, موت, نفع, نقصان, ہوائیں, فضائیں, چرند پرند, نباتات, جمادات کس کے ہاتھ میں, یہ سب کب جانے گا. ارے بولو ارے پڑھے گا تو نماز بھی صحیح پڑھے گا, پڑھے گا تو حج بھی صحیح کرے گا. ورنہ حج کو جا کر ابھی جو حاجی گئے ہیں تو اس میں سے ایک حاجی نے آ کے ہندوستان میں ہم سے مسئلہ پوچھا, مفتی صاحب وہ 3 دن پتھر مارنا پڑتا ہے شیطان کو.
کہا بولے یار میں نے 2 دن مارا, ابھی یہاں کس کو مار سکتے ہیں؟ بولے اپنے آپ کو مار. تو علم حاصل کرے گا تو حج نہیں صحیح, علم حاصل کرے گا تو روزہ نہیں صحیح. ورنہ رمضان میں کئی لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اپنے محلے کی اذان نہیں ہوتی جب تک کہ میں نے کھایا, کیونکہ اپنے محلے کی اذان, کیونکہ پہلے یہی مسئلہ تھا جب تک کہ اذان کا آواز نہیں آتا تھا تب تک کہ سحری. تو تعلیم پر ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں, سارا دار و مدار علم پر ہے. اس لیے رب نے پہلا حکم کیا دیا؟ اقرا. اقرا کیوں؟ تخت و تاج مت مانگو. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تخت و تاج کی, دیکھو تخت و تاج کی میں کبھی کبھی ہنسی کے انداز میں کہتا ہوں مولانا عثمان صاحب کہ تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں, کس کو بھی مل جا رہا نہیں مل جا. ابھی ہندوستان کے سب سے جنگلی کو ملا ہندوستان کا تخت, نہیں سمجھا. دیکھو بھائی دلی کا تخت کس کو ملا؟ جھاڑو والے. کس کو ملا؟ دیکھو تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں ابھی فی الحال. دلی کا تخت کس کو ملا؟ جھاڑو والے. ابھی فی الحال مہاراشٹر کا تخت بولو نا, بولو رکشا والے. اور پورے ملک کا تخت کیا حیثیت رہی؟ جس کو تم تخت و تاج سمجھتے ہو اس کی حیثیت دیکھو. کیوں 50 کھوکے میں ادھر سے ادھر ہو جانا, کوئی حیثیت نہیں. میں تو کالجز میں مسلم بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ پیارے بچوں پہلے تعلیم, ایجوکیشن, شکشن اس پر دھیان دو. دیکھنا اگر علم میں تم مقام حاصل کرو گے, اللہ دین دنیا دونوں چیزیں اللہ رب العزت آپ کی تقدیر آپ کے نصیب میں لے لے گا. کیوں ایسا نہیں ہے. اور کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ اقرا کے معنی ہیں پڑھ. کیا معنی؟ پڑھ. میں نے اورنگ آباد میں کہا تھا جو اخبارات پہ ہیڈنگ لگی تھی تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب رب کا پہلا حکم ہے پڑھ تو پھر پڑھنا. رب کا پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھ. تو پھر پڑھ. اور اقرا کے معنی پڑھ. ہمارے جلگاؤں میں بڑا ادارہ ہے اقرا جس میں خود ہوں, تو اس کا نام ہی اقرا, ادارے کا نام ہے اقرا. تو میں وہاں اکثر یہ کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اقرا کے معنی پڑھ. اقرا کے معنی یہ نہیں ہے کہ اقرا بھی پڑھ, کہیں بھی پڑھ مگر اصحاب صفہ میں پڑھ مگر, ارے بولو پڑھ. کنکھیڑا میں پڑھ مگر پڑھ, دھلیا میں پڑھ مگر پڑھ, مالیما میں پڑھ مگر پڑھ, کہیں بھی رہے مگر پڑھنے پڑھ. تو ساری چیزیں اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ پڑھے گے انشاءاللہ. تو اچھا ایک بات بتاؤ پیارے بچوں, دونوں ہاتھ اٹھا کر بتانا سب لوگ اچھا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر ماشاءاللہ. اچھا بڑا بننا چاہتے ہیں؟ بڑا, ارے بولو کہو تو پھر انشاءاللہ. بس ہاتھ رکھتے, محنت کرنا, محنت, ارے بولو محنت. علم بڑا خوددار ہے, ایسا آتا نہیں بیٹا کہ تو موبائل پہ کھیلتے بیٹھتے میں آ جاؤں گا. بڑا خوددار ہے, بڑا غیور ہے, بڑی محنت نہیں لگتی ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں نا, یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں, یہ سب بڑے لوگ ہیں. اس میں کوئی بزنس میں بڑا ہے, کوئی دین کے علم میں بڑا ہے, کوئی دنیا کے علم میں بڑا ہے. اور دیکھو جو دونوں بیٹھے ہیں نا سائڈ میں کم, وہ ڈاکٹری میں بڑے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کیا کہا مجھے, مفتی صاحب ہم لوگ اسپیشل یونانی میں پریکٹس کرتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ کہا یونانی, بولے اس کا تعلق ڈائریکٹ قدرت سے. کیسے؟ بڑا اچھا لگا کیونکہ ظاہر بات ہے یونانی کا تعلق ڈائریکٹ کس سے ہے؟ ارے بھائی جڑی بوٹیاں ڈائریکٹ کہاں سے آئی؟ ارے بولو نا یار. تو اب وہ جملے پر سے ڈاکٹر مجھے یاد آیا کہ پیارے بچوں تم قرآن کا علم حاصل کرو, کیونکہ قدرت میں اصل علم یہی ہے. اور جب یہ علم حاصل کرو گے مضبوطی کے ساتھ, میرا چیلنج ہے یہ علم مضبوطی کے ساتھ حاصل کرو گے انشاءاللہ. دنیا جانے نہ جانی, دنیا سمجھے نہ سمجھے, قرآن پر اگر محنت کرو گے تو انشاءاللہ دنیا کے بہت سارے علوم اور بہت سارے فنون اللہ تمہارے قدموں میں لا کر. میں اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہوں اکثر کبھی کبھی مدرسے کے بچوں کو بھی سمجھاتے ہوئے کہ میں اوریجنل مدرسے کا مال.
کوئی نہ ادھر ادھر تو کہیں مکسی بولو نہیں. لیکن مدرسے کے مال نے جب مدرسے میں محنت کیا تو پھر وہ کالج میں پروفیسر بھی بن گیا. ایسے کا سیدھا ہو گیا. کالج گیا نہیں اور پروفیسر بن رہا. ارے بولو کالج میں میں سمجھا رہا. کوئی اگر یہ سوچتا ہوگا کہ مدرسوں میں کچھ نہیں بنتے ہیں, مدرسے میں کیا بنتے ہیں, مدرسے میں 5000 والے بنتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر مدرسے کا میرا بچہ اگر مدرسے میں قرآن کے علوم پر محنت کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کو راستے دکھائے گا. اور آج ہمیں گرو ہے, فخر ہے کہ ہمارے مدرسوں سے نکلنے والے بچے اور طالب علم مختلف طرح کی کرسی پر بھی بیٹھ رہے ہیں, ہے نا. اور ہمیں گرو ہے کہ مدرسے کا ایک مال پارلیمنٹ میں پہنچ کر آج وقت کے لیے آواز اٹھاتا ہے. اور مدرسے کا وہ مال جو مدرسے سے نکلا ہوا ہے نبی کے نام سے وہ پارلیمنٹ میں چیخ کر اور پوری طریقے سے بدل کر اور کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ جب اگر ایودھیا کے مندر کا ٹرسٹی یا مندر کا ٹرسٹی اگر وہ مسلمان ہندو بورڈ میں شامل نہیں ہو سکتا تو پھر میرے بورڈ میں دوسرے کیسے کیا سکتے ہیں. اور دلیل دے کر سمجھا رہا تو وہ مال بھی کام ہے. ارے بولو نا, شرماؤ مت. ارے بولو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں رب کا شکر ادا کرتے کہتا ہوں کہ ہندوستان کی ابھی جو سب سے بڑی صحافیوں کی تنظیم بن گئی نمبر 1 پر گنیز بک میں جس کا نام آ گیا, ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم, مجھے گرو ہے, فخر ہے, میں مدرسے کا مال ہوں. اور ایسے نفرتوں کے معاملے میں ہندوؤں نے مجھے اध्यکش بنایا ہے. اس کا مطلب کچھ تو ہے مدرسے میں. نہیں سمجھا, محنت کرو, کہیں سے بھی آپ بن سکتے ہیں. وہ میرے پیارے بچوں, یہ ادارہ آپ کو بہت کچھ بنا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ محنت کی جائے. اور بس اب آخری بات یہ کہوں گا, مجھے خوشی ہے دھولیا مالے گاؤں والوں, میں رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں کا شکریہ ایک عالم, ایک مفتی اور مدرسے کا مال ہونے کے ناطے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قسم خدا کی آج آپ جو کام کر رہے ہیں ان علاقوں میں, جو پہاڑیوں کے علاقے ہیں, آپ یہاں پر جو کام کر رہے ہیں, اللہ کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس پر اللہ آپ لوگوں کو کیا اجر دے گا, کیا انعام دے گا, ہم بھی نہیں بیان کر سکتے. جب میرا رب یہ کہہ رہے ہیں, قرآن کی میں نے دوسری آیت پڑھا, میرا رب یہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتا ہے او میرے بندے, دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر, رائی کے دانے کے برابر, رتی برابر, اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر خیر کا کام کیا, اچھائی کا کام کیا, بھلائی کا کام کیا, اللہ کہہ رہا ہے یَرَهُ, اس کے اجر کو, اس کے انعام کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اللہ دکھائے گا. ہم بھول جائیں گے کہ ہم کہاں گئے تھے, ہم نے کہاں خدمت کی تھی, لیکن وہ بھولنے والا نہیں ہے. وہ اس دن جس دن ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی, باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا. او خیر کرنے والے لوگوں سن لو, اللہ اس دن یاد دلا کر نیکیاں اور انعام دے گا. ابھی میں نے اعلان سنا, میں آپ تمام کو نہیں جانتا ہوں کہ امن انمول, انمول گرو اور کام بھی انمول گرو مالے رام کو بور ویل کا کام کر رہا ہے, جگہ جگہ پانی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. جمعرات کو میرا ایک بیان تھا, اوقاف کی زمین کو لے کر کافی وائرل ہوا, تو میں نے اس کی ہیڈ لائن ڈالا تھا کہ اللہ کی زمین پر شیطان کی نظر منظور ہے. اللہ کی زمین پر شیطان کی نظر منظور نہیں. تو اس بیان میں میں نے یہ تمام چیزیں کہا کہ آپ کو لگ رہا ہے تو بورویل کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹا کام ہے. میرا اس بیان کو سننا, میں نے بورویل کی بھی مثال دیا. میں نے اس نے کہا کہ اگر کسی علاقے میں پانی کی ضرورت ہے, چاہے مدرسے میں, چاہے مسجد میں, بلکہ ہمارا اسلام تو وسیع ہے, جو ہمارا قرآن بھی عالمی ہے اور ہم امت بھی عالمی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالمی امت سمجھ نہیں پا رہے, اس لیے گروپوں میں بیٹھے. ہم عالمی امت ہے, قرآن
جو سندیش اور جو کام دیا گیا ہے وہ بھی عالمی ہے. اگر ہم قسم خدا کی بورویل آپ کرتے ہیں، انمول بورویل، میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کرتے بھی ہوگے لیکن نہیں بھی کرتے ہوگے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بستی ایسی ہے کہ وہاں پر پانی کی قلت ہے اور بورنگ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اگر وہاں پر 90% ہمارے برادران وطن ہیں، ہندو بھائی ہیں، آپ وہاں پر بورویل کا انتظام کر دیجئے، اللہ کے لیے کر دیجئے. اللہ کی قسم دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور شیطانوں کی اسکیمیں اور منصوبے جو نفرت کے پھیلانے کے وہ ناکام. اور کورونا میں ہوا ایسا بھائی، کورونا کے آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب، کورونا کے آنے سے پہلے شیطانوں نے ماحول بنایا تھا، NRC کو لے کر، CA کو لے کر شیطانوں نے نفرتوں کا ماحول بنایا تھا. لیکن وہ تو اللہ ہے نا، وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں ماحول کو بدل دے گا. مولانا کورونا کے وقت، کورونا سے پہلے 2 سال تک کے مسلمان جگہ جگہ دھرنے دے رہے تھے، آندولن دے رہے تھے، اور اس میں صرف مسلمان الگ ہو گئے تھے، لیکن نفرتوں کا ماحول بن گیا تھا. لیکن اللہ نے کورونا لایا. ہم یہ کہتے ہیں چائنا نے ملا ہے کسی کی مجال، ارے بولو نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ملتا. وہ آیا تو میں تو کہتا ہوں کہ تو بھی پازیٹیو، ہر چیز کو ذرا اچھے سے سوچو. تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ کورونا آیا خدا کا احسان، یہ بھی خدا کا احسان. کیونکہ کورونا سے پہلے ہم نعرے لگاتے بیٹھے تھے 1 سال تک کے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، اور حکومت کے کچھ شیطان چاہتے تھے کہ ہم کو نکال کر رہیں گے. تو میں نے کہا اللہ نے، میں نے اس وقت کہا تھا کہ کورونا کا انڈیا میں آنے کا مول نہیں تھا، کورونا کا ہندوستان میں آنے کا مول نہیں تھا، مگر یہاں شیطان شرارت کر رہے تھے اور نکالنے کی بات کر رہے تھے ملک سے. تو اللہ نے پھر کورونا کو بھیج دیا، اور جب کورونا آ گیا تو حکومت خود موبائل میں گھس کر ہم سے ریکویسٹ کرنے لگی کہ کرپیا اپنے گھروں میں رہیں. ملک کو چھوڑنا تو دور کی بات، بیٹا گھر بھی چھوڑا تو گھنٹے کھائے نا، اور کھائے گھنٹے. تو اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ ارے بولو، وہ ہم اگر خیر کے کام کریں گے، بھلائی کے کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، وہ ماحول کو ارے بولو بدل دے گا. بلکہ ایک بات چل رہی تو ایک منٹ کر دوں کہ کورونا سے بات کیا آ گئی. اس وقت میں نے 19 کلپ بنایا تھا جب تبلیغ کو ذمہ دار بنایا گیا. نظام الدین کو شریروں نے، ہماری یہاں کی گودی میڈیا نے نشانہ بنایا. تو اس وقت الحمدللہ اللہ نے جواب دینے کے لیے مجھے چنا تھا اور زبردست اللہ نے کام لیا. تو اس وقت میں نے یہ کہا کہ کچھ میڈیا کے میرے ہندو دوستوں نے، میڈیا والوں نے مجھ سے پوچھے، ڈرتے ڈرتے پوچھے، یار مفتی صاحب ایک بات بتاؤ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یار مفتی صاحب ایک چیز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے مسلمان لوگ کم مر رہے ہیں. کیا کہا؟ تو کبھی کبھی ان کو ان کے حساب سے جواب دینا پڑتا. تو کہا کہ مسلمان لوگ کورونا میں کم مر رہے ہیں، جبکہ حالانکہ سب سے زیادہ بہت چاہے تو ہم کر رہے تھے. بھائی ماسک ہم نہیں لگا رہے، باہر بھی نکل رہے تو داڑھی پر رکھ کے نکل رہے تھے کہ اگر پولیس والا آ گیا تو ارے بولو، تو سب سے زیادہ بہت چاہے تو اپن نے، لیکن پھر بھی کم اپن مرے. تو مجھے ہندو دوستوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب کی سمجھ بھی نہیں آیا کیا بات ہے. تو میں نے ان کے اسٹائل میں جواب دیا. میں نے کہا ایکچوئل میں مسئلہ یہ ہے، کم ہم اس کے مرتے میڈیا والے کے ساتھ. میں نے کہا کہ اس کی وجہ ہے کہ تم نے جب کورونا ہندوستان آیا تو میڈیا والوں تم نے شرارت کی. تم نے کیا کی ہے؟ کورونا کو بھی چھڑخانی کرے. تم نے کورونا کو ہندوستان میں دلی میں اتارے. کورونا سے سیدھا دلی ایئرپورٹ پر اترا. وہاں پر ایئرپورٹ پر اس نے اترتے سے ٹیکسی پکڑا. ٹیکسی پکڑ کر سیدھا نظام الدین آیا، وضو کرا، نماز پڑھا، حضرت سے ملاقات کیا اور ایمان لایا. بعد میں تم نے بول دیے اور لکھ دیے اور چیخے چلائے کہ کورونا کہاں سے آیا. تو جب تم نے اس کو زبردستی مرکز میں پہنچائے اور ایمان قبول کروائے تو وہ ہمارا ہو گیا نا. اپنے والوں کو کیسے ہمارے چلو بات یاد آ گئی اس لیے کہہ دیا. نہیں بس اتنا ہی کہوں گا جتنے اہل خیر حضرات ہیں، قسم اللہ کی دنیا والوں مالے گاؤں والوں، اللہ آپ کو کیا دے گا ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں ہے. بس اتنا ہی اللہ کہتا ہے کہ میں ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کیا تھا میں دکھا کر دوں گا. تم بھول جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ گاؤں کے نام تم کو یاد نہیں ہوں. کیا ہونا صحیح ہے نا؟ ہو سکتا ہے یہ دینے والوں کو کچھ گاؤں کے نام یاد نہیں ہوں گے، لیکن میں
مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں گاؤں کا نام بتاؤں کہ وہاں گیا تھا تمہیں. بہت بڑا کام اللہ آپ لوگوں سے لے رہا ہے، کرتے رہو. اور ایک بات، اس جملے پر میں بات کروں گا کہ اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ وہ بھکاری نہیں بنا سکتا تھا. کیا بھائی؟ کچھ لوگ، ایک صاحب نے مجھے رمضان میں فون لگا ہے، کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس میں اتنا سونا ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، مجھے ذرا مسئلہ بتا دو کہ میری زکات کتنی نکلے گی. میں نے کہا کہ ایک کام کرو، بہت زیادہ ہے، 1 گھنٹے کے بعد فون لگاؤ، میں تم کو سرسری بتانے کی کوشش کروں گا. اور 1 گھنٹے کے بعد فون آیا تو جو کچھ اس نے بتایا تھا تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ یار تمہاری زکات جو تم نے بتایا مجھے، اس اعتبار سے تقریباً 17 لاکھ کے قریب نکل رہی ہے. اب سنو غور سے جملہ، میں نے کہا کہ تقریباً تمہاری زکات 17 لاکھ کے قریب نکل رہی ہے. تو جیسے میں نے موبائل پر 17 لاکھ بولا تو ادھر سے اس کا جواب کیا ہے؟ ارے باپ رے. ادھر سے اس کا جواب کیا ہے؟ ارے باپ رے. میں نے کہا ارے باپ رے. میں نے کہا زیادہ نکل دی، اس کا مطلب زیادہ دیا نہیں دیا، اور 2.5% مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب تیرے پاس کتنا ہے وہ سوچ. تو میں نے کہا ایک کام کر، بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو بہت زیادہ ہو جائے گا. میں نے ایک کام کر، تیری اماں کا نام دے دے، تیرے ابا کا نام دے دے، جمعہ میں اعلان کرا دیتا ہوں کہ اللہ اس کی 2-3 فیکٹریوں کو آگ لگوا دے. بھائی جب رہیں گے نہیں نہ رہے گا باس. تو مفتی صاحب مجھے کیا بہت بڑا تھا پاگل سے. مطلب بیٹا جب اللہ دے رہا تھا زیادہ، جب نہیں بولا اللہ نے بس کا بہت ہو گیا رکھیں گا. جب تو یہ بول رہا تھا نیچے سے بھی آ جائے، اوپر سے بھی آ جائے، ہنڈے نکل جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر تو جب دیا ہے اللہ نے تو خوش ہونا کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے دینے والا بنایا، ورنہ تو کٹورا ہاتھ میں تھما کر مسجد کے جیب پر بھی کھڑا کر سکتا. تو بہت بڑا کام آپ تمام لوگ کر رہے ہیں. اصحاب الصفہ اور آس پاس آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ خوب نصیب فرمائیں. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، آئیں گے، ضرور آئیں گے، تفصیلی بات رکھیں گے، لیکن یہی کہیں گے کہ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں، میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے ایک اونچا مقام دیا تھا، جن کے لیے کعبۃ اللہ کھولا جاتا تھا، اللہ نے ایک عجیب مقام دیا تھا. میرے استاد کے اس جملے پر بات ختم کروں گا. میرے استاد کہتے تھے کہ مسلمانوں یہ مدارس، جملے پر غور دینا، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں یہ مدارس دین کے، اسلام کے، ایمان کے قلعے ہیں. کیا ہے؟ قلعے ہیں. تمہاری نسلوں کے ایمان کی حفاظت یہی پر ہوگی. ورنہ ابھی آپ دیکھو 8 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، 8 دن پہلے ایک بڑی اسکول کی ویڈیو وائرل ہوئی انگلش. کیا کروں یار، ہم منع نہیں کرتے انگلش پڑھانے سے. میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں، ہم دنیا داری سے منع نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بہترین دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، مگر تم اس تعلیم کو معمولی مت سمجھو. اگر تمہاری نسلوں کو ایمان نہیں ملا، اسلام نہیں ملا، دین نہیں ملا، قرآن نہیں ملا، تو تم سے بڑے بد نصیب ماں اور باپ کوئی نہیں. یہ مدرسے اسلام اور ایمان کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں. آج سے 8 روز پہلے میں نے میرے چینل پر اس ویڈیو کو لگانے کی کوشش کیا. مولانا میں نے دیکھا کہ بڑی اسکول ہے اور مسلمانوں کے بچے بھی وہاں پر کھڑے ہیں، اور ان کا آغاز اسکول کا ہنومان چالیسا سے ہو رہا ہے. پھر آج سے 1.5 مہینے پہلے 2 ویڈیو وائرل ہوئی. 2 ویڈیو ہماری بچیاں جن اسکولوں میں جاتی ہے، ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہے. 2 ویڈیو وائرل ہوئی. ان ویڈیو میں وہ مسلمانوں کی بچیاں اسکارف لگائی ہے، بڑی پیاری انداز میں کلمے بھی پڑھ رہی ہے، اور ان سے جب کہا گیا کہ بیٹا کھانے کے پہلے کیا پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھ کے سنا رہی ہے جو منتر اس کو وہاں پر اسکول میں. قصور اس کا نہیں ہے، اس بچی کا قصور تم نے اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی فکر نہیں. یہ بڑا کام ہے، اس کو معمولی کام نہ سمجھے. لوگ کالج بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بناتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد ہو، لیکن جو لوگ ایسے اداروں کو چلانے کے لیے کام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر کیا دے گا وہ میرا رب ہی جانتا ہے. انہی الفاظ پر مبارکباد کے ساتھ میں اپنے چند الفاظ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.